السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو آج 2 اپریل 2024 بڑا ہی خوبصورت موسم ہے، فجر سے قبل جو وقت ہے یہاں، اور منگلوار یہ جو چھٹیاں تھیں 4 ایسٹر کی، اس کے بعد آپ دیکھیں موٹر وے کے اوپر صبح صبح کتنا رش ہے، لوگ اپنے اپنے کاموں کے لیے نکل پڑے ہیں۔ یہ جو درود شریف ہم پڑھتے ہیں بڑی کثرت سے تمام مسلمان، اس کے اندر ہم جو مانگتے ہیں دعا اللہ تعالیٰ سے، اگر اس پہ غور کریں تو امت مسلمہ میں اس کا مفہوم سمجھتے جانتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے مطابق نواز دیا ہے، اس کا عملی طور پہ ہم انکار کر رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی گہری بات ہے جس کے اوپر بڑا غور کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ دے، کیونکہ جب ہم وہ انعامات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے مانگے، وہی انعام ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مانگتے ہیں، اس میں یہ تمام جو اللہ کے انعام ہیں انسانیت کے لیے وہ شامل ہوتے ہیں، لیکن جو اللہ عطا کر دیتا ہے اس کا پھر ہم انکار بھی کر دیتے ہیں ساتھ۔ سمجھنے والی بات ہے۔ دوسرا ایک چیز جو بڑی دلچسپ وہ یہ ہے کہ کوئی بھی بیماری ہو جب کسی کو، تو اس کے علاج کے لیے دوائی کھائی جاتی ہے، یا کوئی اس کا آپریشن ہوتا ہے، یا یہ مختلف آج کل چل رہی ہیں تھراپیز، تو وہ بیماری اگر کور ہو جائے تو بندہ سمجھتا کہ ہاں اس دوائی نے اثر کیا، اس سے آرام آ گیا۔ لیکن انسان جتنی زندگی گزارتا ہے اس میں وہ جو گناہ کرتا ہے بے شمار، بڑی باریکی سے بڑی گناہ، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، اور اسی طرح کے بڑے بڑے شرک ہے سب سے بڑا گناہ۔ اس کے علاج کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے دوائی رکھی ہے، وہ دوائی کھانے کے ساتھ انسان کھاتا بھی جاتا ہے ساتھ، لیکن اس کا جو آرام ہے اس بیماری کا، گناہ کمانے کا، وہ اس پہ فرق اگر نہیں پڑتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دوائی جو اللہ تعالیٰ نے ثواب کی شکل میں رکھی ہوئی ہے، نیکیوں کی شکل میں رکھی ہے، وہ بے اثر ہے۔ آپ کو پتہ ہے ڈاکٹرز جو ہیں وہ پھر دوائیاں چینج کر دیتے ہیں، علاج چینج کر دیتے ہیں جو اگر آرام نہ، تو اگر انسان کے یہ جو گناہ جڑے ہوئے ہیں ساتھ، جو بیماریاں اس کے ساتھ جڑی ہیں گناہ کی شکل میں، اگر وہ کیور نہیں ہو رہی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ثواب ہے، جو نیکیاں ہیں، وہ خالص نہیں ہے، 2 نمبر ہے۔ 2 نمبر دوائی کے ساتھ آرام نہیں آتا انسان۔ اسی طرح اگر نیک نہ، اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ ہماری مسجد آ گئی ہے، نماز کا وقت ہے، باقی انشاءاللہ تو پھر آگے چلیں۔ صحابہ میں سے ایک بہت ہی معروف صحابی، جن کو تقریباً ہر مسلمان جس کو دین کا تھوڑا سا بھی علم ہو وہ جانتا ہے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتا ہے، یا باقی دوسرے جو خلفاء ہیں یا بعض معروف صحابہ ہیں ان سے وہ واقف ہے۔ اسی طرح ان صحابی سے بھی وہ واقف ہے، اور میری مراد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 3 سال پہلے مسلمان ہوئے تھے، اور جو احادیث ہیں سب سے زیادہ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملی۔ جب مسلمان ہوئے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ
چمٹ کے رہے، آپ کا در آپ نے نہیں چھوڑا، اور جو بات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی، جو مبارک الفاظ آپ نے ادا کیے، ان کو غور سے سنا اور پھر ان کو آگے بیان کیا۔ اور چونکہ یہ اس کام کے لیے آپ وقف ہو چکے تھے، اس لیے کوئی کام کا کر ہی نہیں سکتے، کوئی اور کام نہیں، صرف یہی کام کہ کوئی موقع ایسا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور آپ وہاں نہ ہوں، یہ نہیں ہو سکتا تھا، اس کو ضائع نہیں ہوتے۔ اور اسی کام کے لیے آپ کے سارے لمحات، ساری جو 3 سالہ زندگی ہے، وہ اسی کام کے لیے ہوگا۔ اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ جب کام نہیں کرتے تو وہ بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، پیاس بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، مشکلات بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ روزگار تو اگر نہیں انسان کماتا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کھانے پینے کی اشیاء جو ہے وہ نہیں ہوگی اس کے پاس۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی، ابو ہریرہ، کہ یہ کچھ کام کاج تو کرتے نہیں اور ہر وقت بس دین کی طرف توجہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو تجھے رزق دے رہا ہے وہ بھی ابو ہریرہ کی برکت ہے۔ تو جو واقفین ہو جاتے ہیں، جو دین کے لیے وقف ہو جاتے ہیں، ان کی فیملیز کو بھی، ان کے ماں باپ کو، ان کے بہن بھائیوں کو بھی جو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، وہ ان واقفین کی برکت ہے جو انہوں نے اپنی فیملی میں سے، اپنے خاندان میں سے خدا کی راہ میں وقف کیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ایک وقت کہتے ہیں کہ شروع میں میرے لیے ایسا بھی آتا تھا، اور کئی دفعہ یہ ہوا کہ اتنی شدید بھوک لگی ہوتی تھی کہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور اس وجہ سے پیٹ کے اوپر پتھر باندھنا پڑتا تھا، یا میں زمین پہ پیٹ کے بعد لیٹ جاتا تھا تاکہ جو پیٹ ہے وہ زمین کے ساتھ لگا رہے، اور اس طرح بھوک جو ہے وہ زیادہ محسوس نہ ہو، بھوک کی جو تکلیف ہے وہ کم ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن میں ایسی جگہ پر بیٹھ گیا جہاں سے لوگ گزرتے تھے، اب بھوک لگی ہوئی شدید، اور خودداری اتنی ہے کہ کسی کو یہ کہتے بھی نہیں کہ مجھے بھوک لگی اور مجھے کھانا کھلاؤ، مانگنے کی تو عادت ہی نہیں۔ تو اب کہتے میں وہاں بیٹھ گیا جہاں سے لوگ گزرتے ہیں، تو میرے پاس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گزرے، اور میں نے ان سے ایک آیت کا مطلب پوچھا۔ اس آیت میں یہ حکم ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلایا جائے۔ تو کہتے ہیں وہ آیت میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پڑھی، اور آپ مجھے ذرا اس کا مطلب سمجھا دیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مطلب سمجھا دیا اور آگے چلے گئے۔ کہتے پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گزر ہوا، میں نے ان سے بھی اس آیت کا مطلب پوچھا، غرض یہی تھی کہ وہ کھانا کھلائیں، لیکن وہ بھی آیت کے معنی بتا کر آگے چلے گئے، کھانا نہیں کھلایا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر میرے پاس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، یعنی مسکرائے، میری حالت دیکھی اور میرے دل کی حالت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا، جان لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مشفقانہ انداز میں فرمایا، اے ابو ہریرہ،
میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ آؤ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ کے چہرے کی حالت سے ہی سمجھ گئی، آپ کی حالت سے ہی سمجھ گئی، اور باقی دونوں صحابہ حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ باوجود اس کے کہ آیت کا مطلب پوچھا سمجھے نہیں کہ اصل حقیقت اصل صورتحال کیا ہے، یہ چاہتے کیا ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ آؤ، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پہنچے اور اندر جانے لگے تو میں نے بھی اندر آنے کی اجازت مانگی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے اندر آ گیا۔ آپ نے دودھ کا ایک پیالہ پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ گھر والوں نے بتایا کہ فلاں شخص یا فلاں عورت تحفتاً دے گی۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی دیکھ رہے کہ وہاں دودھ بھی نہیں تھا، دودھ کا پیالہ دیکھا تو پوچھا دودھ کہاں سے آیا؟ اگر ہر روز دودھ گھر میں ہوتا تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، تو گھر میں موجود دودھ دیکھا تو پوچھ لیا کہ دودھ کہاں سے آیا، تو بتایا گیا کہ فلاں شخص جو ہے یا فلاں عورت وہ تحفتاً دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ، میں نے کہا یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا سب صفحہ میں رہنے والوں کو بلا دو۔ مسجد نبوی کے باہر ایک جگہ تھی جہاں وہ لوگ جن کا گھر نہیں تھا، جو آگے اسلام قبول کر لیا، اپنے گھر پر ہر چیز جائیداد سب کچھ چھوڑ کے وہ وہاں آ گئے اور آ کے انہوں نے مدینے میں ڈیرا لگا دیا اور مسجد کے ساتھ رہتے تھے اور بس جو کوئی دے جاتا تھا وہ کھا لیتے تھے۔ تو فرمایا کہ ظاہر ہے کہ وہ جو صفحہ والے تھے اصحاب صفحہ ان کو بھی پتہ نہیں کوئی چیز ملی ہے کہ نہیں ملی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب صفحہ میں رہنے والوں کو بلا لاؤ۔ یہ لوگ اسلام کے مہمان تھے اور ان کا نہ کوئی گھر بار تھا نہ کاروبار۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صدقہ کا مال آتا تو ان کے پاس بھیج دیتے اور خود کچھ نہ کھاتے، اور اگر کہیں سے تحفہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفحہ والوں کے پاس بھی بھیجتے اور خود بھی کھاتے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ میں ان کو بلا لاؤں۔ کہتے مجھے اچھا نہیں لگا کہ دودھ کا ایک پیالہ ہے وہ مجھے لگی ہوئی ہے اور صفحہ والے تو کافی لوگ ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جب صفحہ والوں کو بلا لاؤ تو میرے حصے میں کیا ہے؟ تو کہتے مجھے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی نہیں لگی، مجھے ناگوار گزرا، اور کہتے ہیں کہ یہ جو پیالہ تھا، پیالہ تو ایک تھا اور ضرورت مند سب سے زیادہ میں تھا۔ پھر جب اہل صفحہ آ جائیں، فرمایا جب اہل صفحہ آ جائیں اور مجھے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلانے کے لیے فرمائیں تو یہ اور بھی برا ہوگا۔ جب وہ آ جائیں گے تو میری ڈیوٹی لائی جائے، جب سب کو بلاؤ تو وہ تو پھر اور بڑا کام خراب ہو جانا ہے۔ تو کہتے ہیں جب سب آگے چاچے میں اہل صفحہ کو بلا لایا، جب سب آگے اور اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ ان کو باری باری پیالہ پکڑاتے جاؤ۔